السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سوال سے شروع کرتے ہیں۔ اس پورے دین اسلام جو ہے، اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم سر توحید، جی، عقیدہ توحید۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ آپ اگر ایمان کے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایمان میں پھر 5 چیزیں ہیں۔ توحید نمبر 1، رسالت 2، آخرت 3، کتب 4، 5 انبیاء اور رسول۔ تو اصل چیز جو ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ جو توحید ہے نا، وہ باقی رسالت بھی اور آخرت بھی یہ توحید کے تقاضے ہیں، کتب ہو ملائکہ ہوں، تو عقیدہ توحید۔ لیکن اگر آپ ایمان کہیں تو وہ بڑا براڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ آخرت کا یقین بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، رسالت کا نمونہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ دین میں سب سے اہم چیز ہے۔ کیوں؟ انسان کی جتنی اخلاق ہوں، اعمال ہوں، زبان ہو، ہاتھ ہوں، وہ اسی طرح استعمال کرے گا جس طرح اس کا ایمان، اللہ نے ایمان کے جو تقاضے رکھے ہیں۔ لہذا ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ مومن اگر ایمان کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لے، اس کے تقاضوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لے، تو یہ سمجھیں کہ اس نے ایمان جو پہلی سیڑھی ہے اس پر مضبوطی سے چڑھ گیا ہے۔ ایمان میں کمزوری ہے تو عمل میں کمزوری ہوگی، معاملات میں کمزوری ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں کہ دین پورے کا پورا جو ہے وہ جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی دین ہوگا۔ یہ بات پوری طرح سمجھیے۔ اور آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کہ ان کا ایمان پوری طرح، اس کا علم ان کو نہیں ہے، نہ اس کے علم، اس قرآن سے ایمان کیا مفہوم ہے ایمان کا، اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ یہی اسلام ہے۔ کل میں نے آپ کو قرآن کی روشنی میں ایمان کو ہم نے سمجھا ہے۔ اب آپ مجھے کوئی سوال کریں، ورنہ میں آج احادیث سے جو آپ کو مل چکی ہیں سب کو، جس کو نہیں ملی وہ ابھی عجائب کو فون کرے، ابھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو مل کل، گئی ہیں سر۔ اچھا، کل جو میں نے آپ کو آیات سے ایمان کی تشریح کی، اس میں دو سورت آیتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور وہ میں نے کل آپ کے سامنے ان کو کھول کے بیان کیا تھا۔ ایک ہے کہ سچا مسلمان کون ہے، اور وہ ہے سورہ انفال کی آیات 2 تا 4، اور پھر حقیقی مومن کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، وہ ہے سورہ حجرات کی آیت 15۔ یہ دونوں آپ کو بالکل کلیئرلی سمجھ ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان ان 2 آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دیا کہ سچا، پکا اور صحیح ایمان جو ہے یہ اس معیار پہ پورا اترنا چاہیے۔ باقی میں نے اور بہت ساری آیات کل بھیج بھی دی تھیں آپ کو، آپ کے پاس بھی ہیں، یہ آپ پوری طرح ان کو سمجھیں۔ اگر کوئی سمجھ نہیں آئی بات تو سوال کریں۔ اب کسی چیز کی قرآن کی تشریح کے ساتھ بڑا ضروری ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں کے مطابق بھی سمجھیں۔ کیوں؟ یہ بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر القاء کی ہے۔ اب اگر کوئی سوال نہیں ہے
تو اب آ جائیے، جو آج کا ہینڈ آؤٹ اپنے سامنے کھول لیجئے اور پھر اس کو پڑھتے جاتے ہیں اور سمجھتے جاتے ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے آپ کے سامنے وہ ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ من احب للہ، جس نے محبت کی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وابغض للہ، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے۔ وعطا للہ، اور دیا تو اللہ کے لیے۔ ومنع للہ، اور کسی کو نہ دیا، روک لیا، وہ بھی اللہ کی خاطر۔ فقد استکمل ایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ بڑی بات ہے، دوستیاں دشمنیاں ہوں، لین دین ہو، اس میں سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العالمین کی رضا سامنے ہو۔ یہ معاملات، پورے معاملات آپ محبت کی وجہ سے لوگوں سے کرتے ہیں یا دوستیوں کی وجہ سے یا لین دین کی وجہ سے، یہ سب کے سب اللہ کی رضا کے تحت ہوں، پھر آپ کا کامل ایمان ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری دوستیاں کسی مفاد، مال و دولت والا ہے، شکل والا ہے، اس کی بڑی رسائی ہے، اس کا بڑا عہدہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، گنتے جائیے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ اللہ کے لیے دوستی کریں، یہ اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ بن جاؤں گا، اس کے ساتھ رہوں گا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ یہ تو معاملہ تھا نا دوستیوں کا۔ اور پھر لین دین، ہم آصف صاحب خدا کا خوف کریں، آپ کی آواز سے ساری دنیا ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو آتا للہ و منع للہ، کیا بات ہے! اگر ہم یہ معاملات کرنے لگیں تو دنیا رش کے جنت بن جائے کہ دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، روکنا ہے کسی کو نہیں دینا، کیوں نہیں دینا؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہے ایمان جو قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہم نے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، بس جی باپ ایماندار تھا، باپ ایمان والا تھا، دادا فلانا فلانا فلانا، نہیں، یہ ہے مومن جو قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق عمل کرے، شعوری ایمان۔ کوئی سوال اس حدیث کے بارے میں؟ دیکھیں، یہ وہ آئینے ہیں جن کو ہم اپنے سامنے رکھ کے اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں دنیا میں، تاکہ قیامت کے دن کوئی، اللہ نے کھول کے، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کے بتا دیا۔ اب فرض ہمارا ہے حلاوت ایمان کی 4 شرائط۔ اچھا، یہ حلاوت کیا چیز ہوتی ہے، پہلے مجھے بتائیں۔ سر، اصل لذت جو ہوتی ہے جس سے انسان کی روح مطمئن ہو جائے، وہ تو آپ اگر کہیں تو روحانی لذت ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ایک ہے کھانے پینے کی چیزوں میں لذت، بڑی لذیذ چیز کھائیں تو آپ کو بڑی لذت آتی ہے۔ ایمان کی کیا بلا حلاوت کیا ہوگی؟ دیکھیں نا آپ، قلوب، وہ یعنی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، وہ والا صاحب ہو جاتا ہے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ایمان کی لذت کیا چیز ہے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن وہ سوال کا جواب نہیں ہے۔ سر اگر میں فرض کریں 20,000 کا جوڑا پہن لیتی ہوں تو اس کی نسبت اگر 20,000 میں بہت اچھے کام پہ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتی ہوں تو جو مجھے وہ سکون حاصل ہوگا نا، وہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یعنی اب تو آپ کو سنیں، آپ کو ایمانی لذت مل گئی۔ یہ لذت کون سی ہے؟ روحانی اور ایمانی، کہ آپ کو بڑا اطمینان ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق کیا، اور اس کی جو لذت آپ کو روحانی محسوس ہو رہی ہے، جو ایمانی، وہ لذت ہے یہاں۔ تو اس کے لیے 4 شرائط ہیں، آپ دیکھیں۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 4 نہیں، ساری 3۔
3 چیزیں ہیں جس سے کسی انسان کو ایمان کی لذت اگر وہ پوری کرے، 3 شرطیں. نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ما سوا تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کا رسول ہو. یہ بلا قرآن کی کون سی آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ تمہیں اللہ اور رسول سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے؟ ان کنتم تحبون اللہ. ساری نہیں، سورج بقرہ کی 165 100 کیا ہے وہ؟ والذین آمنوا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی، وہ ایمان کا تقاضا ہے. پہلی شرط تو یہ ہو گئی قرآن سے بھی حدیث سے بھی. اور دوسری، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا اللَّهُ، دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہو جو اور کسی سے نہ ہو. اس کو ایسا شخص جو ہے وہ ایمان کی لذتیں حاصل کرے گا، اور یہی وہ اصلی لذت ہے جو سب سے بڑھ کر ہے. اور آخری بات، ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، اور کفر کی حالت، کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی ناگوار ہو جتنا ناگوار یہ بات ہے اس کو کہ وہ آگ میں ڈال دیا جائے. کفر سے اتنی نفرت ہو، اس سے بچنا اتنا ضروری سمجھتا ہو جتنا وہ آگ سے وہ جلا دے گی. کفر جہنم کی آگ میں جلا دے گا. یہ ہے اگر ایمان. ہم دیکھیں یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف یہ سمجھ کر اپنی زندگی کو دیکھنا کہ یہ تینوں چیزیں میرے اندر موجود ہیں یا نہیں. کوئی سوال حدیث دوسری کے بارے میں؟ اب آئیے تیسری، خیانت کرنے والا. جی فرمائیے. یہ جو تیسری ہے، یہ جو کفر والی ہے، ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں گے؟ دیکھیں نا، ایک شخص ایمان لے آیا، ٹھیک ہے، مومن بن گیا. اب اس کو ایمان کو چھوڑ کے کفر میں جانا اتنا ہی اس کے لیے ناگوار ہو، اتنا ہی اس کو ناپسند ہو جتنا اس کو آگ میں جانا ناپسند ہے. وجہ، آگ میں، دنیا میں آگ میں جانا آپ کو اور مجھے پسند ہے؟ بتائیں مجھے، ہے پسند؟ نہیں سر. تو نہیں سر. آخرت میں یہی کفر مجھے کس آگ میں لے جائے گا؟ جہنم کی آگ میں لے جائے گا. تو مجھے اس جہنم کی آگ میں جانا اتنا ہی ناپسند ہو جیسے دنیا میں اس آگ میں جانا ناپسند ہے. آپ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی سر. جزاک اللہ. اچھا، ایک حدیث پہ غور کیجئے اور اپنے کو اس کے سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کیا میں یہ شرائط پوری کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا ہوں تو فوراً پوری کرنی شروع کر دوں. کر رہا ہوں الحمدللہ کہوں، اور آگے مزید کوشش کروں کہ ان کو بہتر بناؤں. اگلی آیت سنیں، لا ایمان، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں، لمن لا امانت لہو، جس میں کوئی امانت نہیں. اگر امانت دار نہیں تو ایمان، اس کا ایمان نہیں ہے. ولا دین، اور نہ اس کا کوئی دین ہے، لمن لا عہد لہو، جو وعدے کی پابندی نہ کرے. یعنی وعدے کی پابندی نہ کرنے والا اور امانت میں خیانت کرنے والے کا کوئی ایمان نہیں. آپ ذرا سوچئے. اور یہ پتہ ہے، امانت بڑا وسیع مفہوم میں ہے. آپ سے کوئی تنہا مشورہ کرتا ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے کسی دوسرے سے ڈسکس نہیں کرنا. دین کا کوئی عمل نہیں ٹھیک کر رہے آپ،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو ایمان ہے نا مضبوط، وہ نہیں ہے. یہ ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا خیانت کرے گا. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، پاکستان اور دنیا کے مسلمانوں حکمرانوں کو دیکھ لیں، عہدیداروں کو دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ملک بنا تو پاکستان اسلام کے نام پر ہو، اور اس کے فیصلے اتنے حقائق کے الٹ ہوں کہ وہ دنیا میں 193 نمبر پر ہو. تو پھر ان ججز کا مسئلہ کیا ہے جو ایسے فیصلے دیتے ہیں جو خلاف حقائق اور خلاف عدل ہوتے ہیں؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ مانتدار نہیں ہوتے. ایمان نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پڑھیں آیت کو. یہی سمجھ رہے ہیں آپ حدیث کو؟ اس شخص کا ایمان دیکھیں، حدیث بتا رہی ہے خیانت کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا جو ہے، عہد کو پورا نہ کرنے والا، وہ اس کا ایمان نہیں ہے. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو قرآن و سنت والا ایمان نہیں بناتے. سوچ کے بولا کریں. حدیث آپ کے سامنے ہے. اگلی حدیث مسلم کی 1 2 3 4 5 حروف پر 5 الفاظ پر مشتمل. قل آمنت باللہ. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا. ثم استقم، پھر استقامت پر قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ. یہ استقام کا عملی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ اس کا مثال دے. سر جی آیت سے یہ حدیث مسلم کی قل آمنت باللہ ثم استقم آپ کے سامنے ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خدا کے بندے، میں پوچھ رہا ہوں استقم کا معنی کیا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن سوال کو ایڈریس کریں خدا کے لیے. استقام کا مطلب کیا ہے؟ کہ استقامت کر، ڈٹ جا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سر ڈٹ یعنی جانا، شکیبہ نہ اتنا کرنا. ایمان ہر ایمان تکلیف، اتنا ہر مضبوط پریشانی، ہو. ہر مصیبت میں ڈٹ جانا، اللہ سے رضا، اللہ کی رضا چاہنا. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. صحیح جواب یہ ہے، ایمان لانے کے بعد جو ایمان کا تقاضا ہو، جہاد و قتال کا حکم ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم ہو، اس کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف اٹھانی پڑے، وہ کام کرنے کے لیے آپ ڈٹ کے جم کے اس کو پہ کام عمل کریں. یہ ہے ایمان کے بعد استقامت. ایمان لانے کے بعد جو بھی حکم ایمان کے تقاضے کے مطابق ہو اس کو پورا کرنا، چاہے کتنی مشکل کیوں نہ ہو. اور مومن کو جب اللہ کا پہ بھروسہ کر کے ڈٹ جاتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. امریکہ کو شکست دینا کوئی آسان کام تھا؟ مجاہدین افغانستان نے شکست دی ہے. کیوں؟ اس اپنے ایمان کو ڈٹ کے جم کے انہوں نے 20 سال جہاد و قتال کیا. یہ آسان معنی مت سمجھیں. اب ہم دیکھیں کیا ہمارا آپ دیکھیں غزہ میں بیچاری ہماری مائیں بہنیں بیماری کی حالت میں، اور بچے بچیاں قتل ہو رہے ہیں. پورا عالم اسلام سویا ہوا ہے. اور آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں کہ سعودیہ نے اپنی جو جنگی اس کی نمائش کی ہے، اس میں یہودیوں کے جہاز موجود تھے اس میں نمائش میں. گویا آپ پیسے دے رہے ہیں یہودیوں کو کہ کرو قتل ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری عزتوں کو خراب کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے ڈٹ جانا. آگے آیت ہے بحیقی کی ساری حدیث. ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا. حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھی ہیں،
پکے سچے دوست ہیں. فضا ارفع احدہما، جب ان میں سے ایک کو اٹھا لیا جاتا ہے، رفع الآخر، دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. ایک گیا، اگر ایمان گیا تو حیا بھی گیا، یا حیا گیا تو ایمان بھی گیا. اچھا، حیا، اب سمجھے نا، حیا صرف ہم کہتے ہیں بس جی یہ عورت بڑی حیادار ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن حیا کا ایک وسیع تر مفہوم ہے. ہر وہ کام نہ کرنا جو اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، اور ہر وہ کام کرنا جس کو اللہ نے حکم دیا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہو، یہ حیا ہے. ہم گناہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. تو اگر آج سوسائٹی میں آپ بے حیائی دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں ایمان نہیں ہے. سمجھیے بات کو، قرآن بڑی اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ کا وہی ہے، بڑی اس کے اندر حقیقت ہے، یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. اسی کے لیے آگے بخاری کی حدیث ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے. آگے حدیث کمال کی ترمذی کی دیکھیں، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. والایمان فی الجنہ، اور ایمان ہی جنت میں لے کے جائے گا. آپ پڑھ لیں پورا قرآن، ایمان اور عمل صالح دو چیزیں ہوں گی تو جنت میں جائے گا. تو ایمان ایسا جو عمل صالح کا پابند ہو، وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. والبذاء من الجفاء، اور بے حیائی بدی میں سے ہے. والجفاء فی النار، اور بدی برائی کرنے والا جہنمی ہے. ان حدیث کو سمجھ کے پڑھ کے اور پھر اپنا جائزہ لوں میں اور آپ. آپ ذرا سوچیں، اگلی آیت مسلم کی جو حدیث ہے، من را منکم منکرن، جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے تو کیا کرے؟ پھر آگے خود اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، پہلے تو اس کو اپنے ہاتھ سے طاقت سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ نہیں کر سکتا، ملک کے حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، تو پھر کیا کرے؟ اگر طاقت سے نہیں روک سکتا، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس کو برا کہے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر برائی زبان سے بھی برا نہ کہہ سکے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں اس کو برا جانے. اور یہ آخری جو ہے نا، دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان ہے. تو مضبوط ایمان پھر کون سا ہوا؟ اگر یہ آخری کمزور ترین ایمان ہے تو مضبوط ترین ایمان کون سا ہے؟ سر ہاتھ سے روکے جو. ذرا عربی پڑھے نا، تاکہ آپ کے سامنے حدیث ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. اچھا، اب دیکھتے جائیے اور میں اور آپ اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. نسائی کی حدیث ہے، لا یجتمع الشخ، یہ شخ جو ہے یہ ہے بخل اور حرص. لا یجتمع الشخ والایمان، ایمان اور بخل و حرص ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر مومن صاحب ایمان ہے واقعی، وہ ایمان جو سورہ انفال اور سورہ حجرات میں پیچھے آپ پڑھ کے ہیں، پکا اور سچا مومن، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اگر وہ ایمان اس کا وہ ہے تو اس کے اندر بخل اور حرص نہیں ہو سکتی. بخیل اور حریص مومن نہیں ہے، یہاں اس کا صاف مطلب یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یجتمع الشخ والایمان فی قلب عبد ابدا، بخل اور حرص اور ایمان، یہ دونوں چیزیں کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اگر نعوذ باللہ کوئی شخص بخیل اور حریص ہے تو وہ مومن نہیں ہے.
اچھا یہ کیوں ہے بھلا کہ بندہ جو بخیل اور حدیث ہے وہ مومن نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ جلدی بتائیں۔ سارے انفاق فی سبیل اللہ پر پھر عمل نہیں وہ کرتا. صرف یہی نہیں، اور لکھیں اس سے آپ ذرا، مال سے محبت ہوگی تو کیسے وہ ایمان اس کا رہے گا؟ آپ لکھیں اس کے اندر کیا کیا اس ایک حرص اور بخل کی وجہ سے لکھیں. وہ لوگوں کا مال غصب کرے گا، وہ خیانت کرے گا، وہ چوری کرے گا، وہ ناپ تول میں کمی کرے گا، وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ حرص و بخل، اس کا مال سے پیٹ نہیں بھرتا، یہ سارے کام کرے گا. یہ ایک حرام برائی ہے، طریقے سے مال کمائے گا. بالکل وہ سب کچھ کرے گا. بات کو کھول کے سمجھیں تاکہ کہیں ہم دیکھیں. یہ پہلے آیات کل بیان ہوئی ہیں، آج حدیث. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ وقت دیتے ہیں، آپ ان باتوں کو سمجھیں. سر جی ایک بات ہے، اب آج کل تو لوگ نمازی بھی ہیں اور کہتے ہیں ہم تم پکے مسلمان ہیں، اور حسد اتنا ہے ان میں کہ وہ ایک دوسرے بلکہ اپنے سکے بہن بھائیوں کو نہیں دیکھ سکتے، ان میں حسد ہے. پھر کیوں ہے ان میں؟ ہم قرآن نہیں پڑھتے، یہ حدیث نہیں سمجھتے کہ مومن ان ان چیزوں کا جو ہے وہ اس کا کردار اور سیرت میں جب یہ چیزیں نہیں ہیں مومن نہیں ہے. ہم لوگ آج کے قرآن کے قریب نہیں جاتے، حدیث کے قریب نہیں جاتے، ہم نے اپنے معیار کھڑے ہوئے ہیں. بات کو سمجھیں. اسی لیے تو ہم سب یہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ قرآن اور سنت جو بیان ہو رہا ہے اسی کو ہماری زندگی کا رہنما اصول بنا دے. دیکھیں نا، یہ ساری آیتیں بھی آپ کو پہنچ گئی ہیں، احادیث بھی آپ کو پہنچ گئی ہیں. اب آپ کا فرض ہے خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں. جی انشاءاللہ. ذرا آگے ترمذی کی حدیث دیکھیں. اللہ اکبر، کیا معیار رکھتی ہے. اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہے، یعنی پکا سچا ایمان کس کا ہے؟ احسنہم خلقن، کہ ان کا اخلاق جو ہے وہ احسن، بہتر سے بہتر ہو. وہ خیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں سے سب سے اچھے، وہ اچھوں میں سے بھی اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے ہیں. لیکن بیویاں مومن ہوں. اگر بیوی یہ کہے میں اس لیے اچھا ہوں کہ وہ ہر وقت مجھے بازار دوڑاتی رہتی ہے، اس کی دنیاوی وہ اچھائی نہیں ہے. اچھائی یہ ہے کہ وہ مومنہ بیوی ہے، اس کو آپ کا خوش رکھنا آپ کو ضروری ہے. کیوں؟ اس کے ساری جو آپ سے مطالبے ہوں گے وہ اللہ اور رسول کی حدود کے اندر ہوں گے. کوئی سوال یہاں تک؟ سر جی یہاں تو لنسائہم آیا، زوج کا تو صرف ذکر نہیں ہے عورتوں میں، باقی بہنوں کا جو حق مارنے والی اور بہت سی اور عورتیں جو نہیں، نساء میں عورتیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، اور دیگر خواتین بھی ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں نے صرف آپ کو، مجھے سب کی بات کرنی چاہیے تھی، میں نے صرف اپنی ایک عورت کی بات کی ہے. تو ان کے شرم و حیا کو بہتر بنانے کے لیے، ماحول بہتر رکھنے کے لیے، تاکہ وہ دین پر عمل کر سکیں، ان کے جو ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرنا جو آپ کے ذمے ہیں، ویسے جو ان کے حقوق ہیں عورتوں کے وہ پورے کرنا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے. یہ آیتیں بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں. آگے چلتے ہیں اگر کوئی سوال نہیں ہے تو. آیت نمبر حدیث نمبر 11. والذی نفسی بیدہ. اب ذرا پہلے اس حدیث کی ترجمہ دیکھیں. قسم کس کی ہے؟ اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ بندہ گواہ کس کو رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رکھ رہا ہے. کہتا ہے لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم مومن نہ ہوگے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور تم مومن نہ ہوگے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے. تحابو، اب دیکھ لیں، مومن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کفر سے نہیں، نفاق سے نہیں، ایمان والوں سے.
افلا ادلکم علی امر، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اذا فعلمتموہ تحابتہم افشوا السلام بینکم، اگر تم اسے عملاً اختیار کر لو یا باہم ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہو جائے. اور یہ کس سے پیدا ہوگی محبت؟ جلدی بتائیں. پہلا عمل کیا؟ سلام سلام. سلام ہاں، سلام. افشو سلام بینکم. آپ عورتیں عورتوں سے ملیں، ضرور سلام کریں. مرد مردوں سے ملیں، سلام کریں. اپنے گھر میں جائیں، اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو سلام کریں. یہ پہلی چیز ہے. یہ جو آپ ہم بار بار کہتے ہیں نا، اب پیچھے ایمان میں بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں، ذرا حدیث میں سنیں. قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. بخاری کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ. پھر قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتیٰ یہاں تک کیا کرے، اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے ماں باپ سے، اولاد سے، اور سارے لوگوں سے. یہ کسی محبت کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بات. اچھا، اب ہم پڑھ کے گزر نہیں جاتے، پہلے ہم سمجھتے ہیں. کب مجھے فرض کیجیے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کب مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، ساری دنیا سے؟ کب؟ مثال دیجیے نا. جب ہم سیرت نبی پڑھیں گے اور ان کی سب وہ آہ، کریں گے نا. نہیں نہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے. فَاتَّبِعُونِي، جی، کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ پہلے سیدھی سی بات سمجھائیں، پھر اس کے بعد آیت کوٹ کریں. سیدھی بات یہ ہے کہ اگر میرے سامنے حکم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ایک طرف وہ حکم ہے اور دوسری طرف یہ ساری محبتیں ہیں جو اب ذات سے ہیں، اولاد سے ہیں، ماں باپ سے ہیں، جہاں لوگوں سے ہیں، ان کا خیال ہے، یہ ان سے محبت ہے. یہ سب اب جب یہ دونوں چیزوں کا کمپیریزن ہو تو میرا چوائس ہونا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کرو. مجھے بالکل رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، نہ اولاد کی محبت، نہ ماں باپ کی محبت، نہ لوگوں کی محبت. یہ ہے مفہوم اس کا. اب آپ لے آئیے والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کی ایک سورت آیت نمبر 24 میں کہتے ہیں، اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی اور چیز عزیز ہے تو پھر ٹھہرو، اللہ کا عذاب آتا ہے. اب آیت لے کے آئیے، پہلے لوگوں کو ان کی لیول پہ آ کے بات پوری طرح کلیئر کیجیے. اچھا، یہ تو ایک آیت تھی نا بخاری کی حدیث، ساری بخاری کی ایک حدیث تھی، بخاری مسلم کی دونوں کی حدیث. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ہستی کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے. لا یؤمن عبدن، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب الاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے. آپ بتائیں، نوکر جو آپ کے گھر میں ہیں، جو معاشیاں کام کرتی ہیں، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا. تو کیا ہم وہ کھانا کھائیں جو اعلیٰ اور عرفہ اور ان کو بچا کھچا دے دیں؟ بتائیں مجھے، وہ آپ کے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں نا. تو اگر ایمان ہے تو آپ ان کو بھی وہی دیں گے جو خود کھائیں گے.
انہیں کا عزت اور احترام ایسا کریں گے جیسے اپنے بھائیوں کا کرتے ہیں، اپنی بہنوں کا کرتے ہیں. سوچ لیجئے ذرا. اب بخاری مسلم کی بڑی سخت حدیث آ رہی ہے، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. ایک بار پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، قسم ہے اللہ کی وہ مومن نہیں. کیلا، اب صحابہ تو فوراً پوچھتے تھے نا، من یا رسول اللہ، کون اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ قال، فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جو اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو. اگر میرے گھر میں اتنے گانا اور ٹی وی اونچا بجتا ہے کہ وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، میرے گھر میں فحاشی اور اریانیوں کی محفلیں جمتی ہیں اور پڑوسی بیچارے پریشان ہیں، اللہ کہتا ہے ایسا شخص تو مومن نہیں ہے. آپ کے بچے دوڑ بھاگ ہلا گلا، پڑوسی پریشان، آپ مومن نہیں ہیں، کیونکہ وہ آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے. غور کیجئے، یہ ایمان اتنی عام چیز نہیں ہے، یہ بڑی خاص چیز. یہ ٹھیک ہو جائے سارا دین ٹھیک. اب دیکھ لیں، صرف مومن اس کے شر سے اگر پڑوسی بھی محفوظ نہیں ہے تو ایمان والا ہی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں تو صحیح بلا، اگر واقعی وہ ایمان ہونا جو میں نے آپ کو سورہ انفال کی آیات اور سورہ حجرات کی آیت میں پکے سچے مومن اور وہ مومن جو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث ابن ماجہ کی ہے، المومن اکرم علی اللہ من بعض الملائکہ، بعض ملائکہ سے بھی وہ افضل ہے، اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے. اچھا، یہ بعض ملائکہ کیوں کہا ہے اللہ رب العالمین نے؟ جلدی بتائیں. کیا یا سردار فرشتے ہوں گے، جی؟ سردار فرشتے کا ذکر ہوگا، سردار جو ہے فرشتوں کے. یہ آپ سوچتے نہیں ہیں. اللہ نے دماغ اس لیے دیا کہ ہم قرآن و سنت کو سوچیں سمجھیں. آپ غور کیجئے، کوئی شخص، کوئی انسان جبرائیل امین کے برابر ہو سکتا ہے؟ بتائیے. نہیں ہو سکتا. اتنا امین فرشتہ، روح الامین کے نام سے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے قرآن میں، اس لیے کہ فرشتوں کا سردار، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انبیاء تک پہنچانا، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. بعض اس کے لیے لفظ آیا ہے کہ وہ جو اس کے نیچے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، ان سے بھی صاحب ایمان، وہ ایمان جس کا ایمان آیت انفال کی اور حجرات کے مطابق ہے، وہ بعض فرشتوں سے بڑھ کر ہے. تو بعض کا لفظ کیوں آیا ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. یہ سر اب سمجھ آ گئی. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر. اور اس حوالے سے دو احادیث، ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ اس نے چکھا، وہ لذت ایمان، ہائے ایسا ایمان کہ جس کے روحانی لذت محسوس کرے. نمبر 1، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا. اب مجھے آپ بتائیں ذرا کہ اللہ کو رب مان کر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بتائیں نا. پر یہ آقا مالک حاکم سب کچھ مانا کہ اللہ تعالیٰ رب پالنے والا ہے، رازق ہے، راضی مالک ہے. ہو گیا، راضی ہو گیا. یعنی اور کہ اللہ کے ہر اللہ حکم تعالیٰ کے سے تمام راضی ہونا، سر اللہ کے اللہ ہر تعالیٰ حکم کے سے. تمام احکامات کو مان لینا اور ان پہ عمل کرنا. سب سے پہلے، آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں ذرا اس کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے جتنا اس نے رزق دیا ہے نا، صبر اور شکر، الحمدللہ. وہ نہیں دیکھتا کہ فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے، فلاں کے پاس یہ کوٹھی ہے، وہ کہتا میرے رب نے جو مجھے دیا ہے الحمدللہ. یہ ہے راضی ہونا. یہ کامل ایمان کی نشانیاں ہیں. یہاں پہ وہ ایمان کا مزہ چکھے گا. ہم بات کو سمجھیں تو صحیح پہلے.
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے راضی خوش، میں جتنا مجھے اس نے جس قابل سمجھا دے دیا، الحمدللہ، مجھے کسی کی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا کہ اس کو زیادہ کیوں دیا ہے، مجھے کم کیوں دیا ہے، اس پہ راضی برضا۔ پھر اللہ حاکم ہے، اس کے حکم ماننے، اس کی عبادت کرنے کا حق ادا کیا، اس پر راضی ہو گیا کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے اور اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور بخوشی کرنا ہے، پھر وہ اللہ کا وہ بندہ ہوگا جس نے ایمان کی لذت اس کو آئے گی۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور اس دین کو کہ رہنا اس طرح ہے، کھانا اس طرح ہے، اخلاق اس طرح ہوگا، معاملات اس طرح ہوگے، ایمان اس طرح ہوگا، اس پہ راضی کہ الحمدللہ مجھے رب نے وہ اصول بتائے ہیں دین کے جن پر چل کے میں بالکل جنت جا سکتا ہوں، دنیا میں اس کا محبوب بن سکتا ہوں، اس پہ راضی ہوا۔ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، اور محمد الرسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان کر کہ کتنا میرے رب نے میرے اوپر کرم کیا ہے، میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے قرآن کے ساتھ ایک نبی مبعوث فرمایا جس نے میرے عمل کو اتنا آسان بنا دیا کہ میں اس کو سمجھوں، اس پہ راضی ہو جاؤں۔ یہ ان سب چار چیزوں پہ راضی ہے۔ نمبر ایک، اللہ پر کہ وہ رب ہے، اسلام پر کہ وہ میرا دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ کہ وہ میرے رسول ہیں جو اللہ کے بھی سب سے محبوب ہیں۔ لہٰذا یہ چار چیزوں میں اگر اس کو لذت آ رہی ہے تو وہ مومن ہے۔ سر 3 چیزیں ہیں نا؟ ساری تین چیزیں سوری، جزاک اللہ۔ اچھا چلیں، یہ تو اب ساری آپ کے پاس ہیں، آگے چلتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذرا آپ کو میں نے سمجھانی ہیں اور بڑے غور سے سمجھیں، پلیز سوال کریں اگر چیز کلیئر نہیں ہے تو۔ سب سے پہلے اب ہمیں قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی پتہ چل گیا کہ ایمان حقیقی سچا پکا ایمان کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، کب لذت حاصل ہوگی، کب وہ ایمان اصلی ایمان ہوگا اور کب وہ ایمان ہوگا ہی نہیں، جیسے ہم نے اب تک پڑھا ہے۔ اس کے بعد سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ بتائیں مجھے ایک مومن کے لیے۔ سر اپنا احتساب خود کریں پہلے، میں کیا پکا کروں؟ سچا ایمان کیسے پیدا کریں گے ہم؟ سر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیدا کیسے کریں گے؟ ایگزیکٹلی یہ ہے بات کہ وہ ایمان جو مطلوب ہے، میرا ایمان کا لیول کم ہے، میں نے اس میں زیادتی کرنی ہے، اس کو بڑھانا ہے، اس کو اور اعلیٰ ایمان کی طرف لے کے جانا ہے، تو میں اپنے ایمان میں زیادتی کب کروں اور کمیوں کو دور کیسے کروں؟ یہ فوری سوال میرے ذہن میں آنا چاہیے کہ ایمان کی تکمیل کیسے ہو، مکمل اور سچا پکا ایمان کیسے ہو۔ یہ ہے وہ اہم سوال جو آپ کو، مجھے اور ہر مومن کو اس سوال کو اپنے سامنے رکھ کے اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ میرا ایمان کیسے بڑھے گا؟ اچھا پہلے تو آپ یہ سمجھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ اب ہم درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ چیز کیا ہمارے ایمان کے اضافے کا باعث بن رہی ہے یا کمی کا؟ سر اضافے کا۔ اضافے کا باعث بن رہی ہے، بڑھ رہا ہے ایمان الحمدللہ۔ اچھا، اگر ہم سب نعوذ باللہ کسی ایسی محفل میں ہوتے جو مخلوط محفل تھی، بے پردہ عورتیں اور ہلا گلا اور گانے بج رہے ہیں، وہاں ہمارا ایمان کم ہوتا یا بڑھتا؟ کم ہوتا ہے سر۔ کم ہو جاتا، ختم اچھا، ہو جاتا، ناس ہو جاتا۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ ایمان کم اور ایمان زیادہ کب ہوتا ہے؟ اب آئیے قرآن اور سنت میں آپ کو 5 موٹے اصول بتا دوں گا، باقی سب آپ یہاں اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، لکھیں۔ ایک ہے علم اور اس علم کے مطابق عمل،
یہ ایمان ہے۔ ایمان دو چیزیں، علم اور اس کے مطابق عمل، ایسا ہی ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ جی سر، علم کے جی بغیر عمل سر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب اس میں اضافے کا بھی بڑا سمپل اصول آ گیا، علم میں اضافہ ہوگا اور عمل میں بھی اضافہ ہوگا تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ بالکل بات سمجھ آتی ہے، 2 جمع 2 4 کی طرح۔ اگر ایمان جو واقعتاً علم اور عمل ہے تو اس ایمان میں اضافہ ہوگا علم میں اضافے سے اور عمل میں اضافے سے۔ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، سوال کیجئے، بات سمجھنا آئے تو مجھے پوچھئے تاکہ میں اور کلیئر طریقے سے سمجھاؤں۔ اچھا، اب علم میں اضافے سے مطلب کیا ہے؟ کون سا علم؟ سر قرآن و سنت کا۔ قرآن اور سنت کا سر۔ اچھا، تو قرآن کا علم کیسے بڑھے گا؟ تلاوت آیت قرآن کی محفلوں میں جب بیٹھ کر سمجھ کے استاد پڑھیں سے گے اور علم اس پہ حاصل کر عمل کے، سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر آئے گا، ویسے نہیں آئے گا۔ جب پڑھیں گے اور غور و فکر کریں گے۔ علم القرآن علمہ۔ اچھا، یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، آپ نے جو کچھ یاد تھا آپ کو آپ نے بتا دیا۔ قرآن سے آئیے، قرآن کہتا ہے 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے قرآن میں۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ بقرہ کی لکھیں، بقرہ کی 129 ہے، 129۔ اسی کی قبولیت سورہ بقرہ ہی میں آیت 151 میں ہے، وہاں تبدیل ہو گئی ہے ترتیب، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ۔ پھر یہی آیت اسی ترتیب کے ساتھ سورہ آل عمران کی 164 میں آئی ہے، اور پھر یہی آیت تھوڑے سے الفاظ کے آگے پیچھے ترتیب وہی ہے، سورہ جمعہ کی آیت 2 میں آئی ہے، 4 جگہ۔ اس آیت میں خاص بات کیا ہے بھلا؟ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتائی ہے، اگر آپ نے پڑھی ہے، خاص بات کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ۔ چاروں آیات میں پہلے نمبر پر یتلو علیہم آیات ہی، یتلو علیہ، یہ پہلے نمبر پہ کہیں بھی تبدیل نہیں ہوئی۔ تو ایمان بڑھے گا قرآن کے علم سے، یتلو علیہم آیات ہی۔ اور یہیں پر بات بالکل دوسرا عمل بھی سامنے آ جاتا ہے، تلاوت آیات کا مطلب ہی آیات کو پڑھ کے سمجھ کے ان کے پیچھے پیچھے چلنا، عمل کرنا۔ کیوں؟ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرمائے والقمر اذا تلاہا، جب چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو پیچھے پیچھے چلنا، اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ عبادت کے اندر شامل ہے۔ ساری یتلو علیہم آیاتی کے اندر شامل ہے۔ تو آیات کی تلاوت کھولے گی ذہن کو، علم میں اضافہ ہوگا، اور ان پر عمل کرنا عملاً ہمیں ثابت ہوگا کہ جب ہم عمل، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ذرا بڑے غور سے سمجھیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں بڑی سوچ سمجھ کے، بہترین وضو کرتا ہوں اس آیت کے مطابق، ساری حدیث کے مطابق، پھر میں اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر میں پوری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں، سجدہ، رکوع، کس طرح کیا ترتیب ہے۔ تو یہ عمل جو ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ اسی عمل کو میرے ایمان کے اضافے کا سبب بناتا ہے۔ کیوں؟ مجھے اب اس ایمان کی عملی خوبیاں سمجھ آ گئیں کہ میرا جسم پاک، کپڑے پاک، خیالات پاکیزہ، اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، جو میری فطرت کا تقاضا ہے، جس نے میرے اوپر اتنے احسان کیے ہیں۔
تو یہ عمل میں اضافہ ہوگا تلاوت آیات کے بعد. تو ہمارا ایمان بڑھے گا تلاوت آیات سے. کب؟ جب صحیح مفہوم کے ساتھ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تلاوت کا حق یہ ہے کہ پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں. یہ آیت یاد کر لیں، سورہ بقرہ کی لکھیں 121. الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. قرآن سے سمجھیں چیزوں کو، قرآن کی روح کے مطابق عمل کریں، ایمان میں دن بدن اضافہ ہوگا. قرآن مجید میں یہ آیت آپ کے ہاں موجود ہے اس ہینڈ آؤٹ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت میں آگے بڑھتے ہیں، ہدایت پر عمل کرتے ہیں، زادہم ہدا، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو آیات آج بھیجی ہیں، کل بھیجی تھیں ایمان کے حوالے سے، آج میں نے احادیث اور کچھ میں اس میں وہ آیات بھی ہیں جو 8 پیجز آج بھیجے ہیں. خدا کے لیے ان کو سامنے رکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اس کے بارے میں لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے بحث کریں تاکہ ہم اس کی روح کو سمجھ جائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. کائنڈلی آپ مجھے گروپ میں جوائن کریں، کیونکہ مجھے کسی نے آپ کی کلاس کا لنک بھیجا تھا، تو میں لاسٹ 3 ڈیز سے آپ کی کلاس آپ تو لے ایک رہی ہوں. مہربانی، صرف ایک مہربانی کریں، عجائب کا نمبر دے آپ کے پاس ہے، اس کو بھیج دیں، وہ آپ کو اس لسٹ میں شامل کر دے گا، یہ میٹیریل آپ کو مل جائے گا. آج بھی مل سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کو اس پہ موبائل پہ عجائب کو فون کرنا ہوگا. اچھا سر، اگر وہ چیٹ میں بھیج دیں اپنا نمبر تو میں نوٹ کر لیتی ہوں. آپ میرا نمبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں سر، نہیں ہے. ہاں، یہ تو آپ کو سب پتہ کرنا چاہیے تھا. دیکھیں 0333 سر میں بھیج دیتی ہوں. نمبر ہے آپ کے پاس؟ 0333 سر میں نے لکھ لیا، 0333 521 521 8914. پھر بول رہا ہوں 0333 521 8914. آپ مجھے ایک میسج بھیج دیں کہ مجھے انکلوڈ کر لیں اس کورس کے پروگرام میں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. یہ عجائب کا نمبر بھی کسی نے ڈسپلے کر دیا ہے، آپ پڑھ دیں اگر آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں تو. سر اور اس کو اوپن کر دیں، اس کو اوپن کر دیں تاکہ جو مرضی ہے بندہ اس میں شامل ہو جائے. اوپن کی بات دیکھیں نا، آپ ہمیں لکھیں گے، ہم آپ اس میں انکلوڈ کر لیں گے. اگر آپ جیسے فرما رہے ہیں ہم اوپن کریں گے نا، تو ہر ایک اس میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، وہ ہمیں لکھیں، ہم ضرور شامل کریں گے، ضرور ان کو بھیجیں گے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، میں نے نوٹ کر لیا ہے. بس آپ مجھے وہ بھیج دیں اپنا میسج، اور ابھی آپ کو یہ اب آ جاتا ہے 1 منٹ میں. اور بھی جو لوگ جن کو مٹیریل نہیں پہنچ رہا، وہ مہربانی کر کے ہمیں نام بھیجیں، ہم اس لسٹ میں شامل کر لیں گے اور ان کو باقاعدگی سے یہ چیزیں ملتی رہیں گی. جو آپ کو جمع کرنے میں بڑا وقت لگے گا، ہم انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے کیا ہوا کام ہے، ہم چاہتے ہیں یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ سب لوگوں تک پہنچے جو دلچسپی رکھتے ہیں. ان دونوں ڈاکومنٹس کو ایمان پہ، کیونکہ آپ سن چکے ہیں، آج آپ نے دیکھا پہلا سوال ہی یہ تھا کہ اصل چیز ایمان ہے. جتنا جاندار ایمان ہوگا اتنی جاندار عمل ہوگا. اس ایمان کو پکا سچا بنانے کے لیے، اس میں اضافے کے لیے ساری چیزیں اب قرآن و سنت سے آپ کے سامنے ہیں. اب آپ نے عمل کرنا ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ سر ہو. جزاک اللہ، بہت ہی اچھا، بہت ہی عمدہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، ہم سب کو توفیق دے. آمین آمین ثم آمین. آمین. آمین آمین. اچھا، آج ہم نے صرف مکمل کیا ہے سورہ والعصر میں، کہ کل ایک درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کی تشریح ہو چکی ہے کہ پوری تاریخ انسانی زمانہ گواہ ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں
سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے 4 کام کیے: ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر۔ آج ہم نے آمنو کا صرف 2 دنوں میں، گزشتہ 2 دنوں میں، پہلے قرآن سے اور آج حدیث سے، اور ایمان میں اضافہ، یہ چیزیں ہم نے مکمل کی ہیں، اور یہ صرف الا الذین آمنو۔ ایمان کیا ایمان ہے، تفصیل آپ کو بتا دی ہیں۔ کوئی سوال اب بھی ہے، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ پھر بھی کوئی چیز کلیئر کرنا چاہیں تو مجھے واٹس ایپ پہ کال کر لیں۔ کل انشاءاللہ پڑھ کے آئیے عمل الصالحات یہ کیا چیز ہے اور اس کا تعلق کیا ہے ایمان سے، یہ سب انشاءاللہ کل ہم اس پہ گفتگو ہوگی۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر؟ انشاءاللہ سر۔ لیکن قرآن اور سنت کو سمجھیں، دونوں کو ملا کے چیزوں کو کلیئر کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ہمیں دماغ، عقل، فہم، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب ہم دنیا کی تعلیم کے لیے اتنے کوششیں کی ہیں تو ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پہلے سمجھیں تاکہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات ہمیں ملیں گی، دنیا میں بھی، اور آخرت میں جنت ملے گی۔ اور کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ ربنا سر تقبل یہ جو آپ منا۔ بتا رہے تھے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121، تو اس میں تو ابھی آپ نے یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے آیات کی تلاوت، اور آیات کی تلاوت کریں گے تو فوری تو عمل نہیں بدلے گا، اس کے بعد جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے تو پھر عمل بدلے گا۔ لیکن سر ابھی 3 پوائنٹس رہتے ہیں آگے جو تھے۔ دیکھیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 4 آیتیں، بقرہ کی 129، بقرہ کی جی 151، آل عمران کی 164، اور سورہ جمعہ کی آیت 2، یہ ساری کی ساری یتلو علیہم آیاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی ہیں۔ پہلا جی فرض منصبی یتلو علیہم آیاتی ہی ہے۔ جی اور اب یہ جو آپ بقرہ کی 121 کی بات کر رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، اور تلاوت کا حق کیا ہے؟ پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا۔ جی اب بات سر، سمجھ آ گئی؟ جی سر، لیکن سر وہ مجھے یہ تھا کہ آپ باقی 3 پوائنٹس کو بھی ایسے ہی ایکسپلین کر دیں جیسے آپ نے پہلے پوائنٹ کو ایکسپلین کیا نا، کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی۔ اس پہ پھر ایک الگ سے درس رکھنا پڑے گا، تو وہ سر رکھ دیں، جی تو سر رکھ لینا، اس پہ ایک درس رکھ لیں، کیونکہ یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ یہ آیت تو ہم پڑھتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ہی، لیکن آپ والی بات ہے اس کا ہمیں صحیح سمجھ ہی نہیں ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ اور اب دنیا میں کون سی چیزیں آپ نے نہیں سمجھی؟ یہ کیوں نہیں سر سمجھ؟ سر ابھی ان کے پاس آ جائیں گے نا سارے، بھیج دیں گے آپ سارے، تو اس میں یہ سارے ہیں، آپ بیان کر چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس نہیں تھے نا، اس لیے مجھے تھا کہ یہ چاروں کے آپ 4 کے کا پاس ہو آ جاتا۔ جائیں گے تمام 10 بھی یوٹیوب کے، اور تمام یہ آ جائیں گے ہینڈ آؤٹ بھی۔ میں آپ میسج آتا ہے، میں آپ کو یوٹیوب اور فیس ہمارا یہ دیکھیں 3 پروگرام ہمارے چل رہے ہیں اکیڈمی سے۔ ایک ہے یہ درس، دوسرا ٹھیک ہے سر، اس درس کی ساری آڈیو اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ، اس کا بھی حوالہ آپ کو آ جائے گا، آپ مجھے نمبر بھیجیں۔ اور ٹھیک سر، تیسرا، میں نے آپ کو میسج کر دیا ہے۔ اب میری بات سنیں، آپ جی 80 سر، آدمی ہیں لائن پہ، آپ بلا وجہ وقت ضائع نہ کریں۔ تیسری بات میں جو آپ کو بھیج رہا ہوں وہ ہے ہماری ویب سائٹ، جس پہ ہر میٹیریل اویلیبل ہے۔ یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں سب کے وہاں اس جا کے جواب مل سکیں گے۔ آپ مجھے اپنا نمبر بھیجیں، بس وہ میں 3 چیزیں بھیج دیتا ہوں آپ